ہمارے جامعہ شرقیہ لاہور کے مفتی حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، بہت محتاط شخصیت تھے. وہ یہ واقعہ سناتے تھے، کیونکہ ایک محتاط شخصیت یہ واقعہ سناتی تھی، اس لیے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. ان کے قریبی عزیزوں میں یہ واقعہ پیش آیا. فرمانے لگے لاہور شہر میں ایک نوجوان تھا، گوالا تھا. گوالا کہتے ہیں جو گائے بھینسوں کو پالے اور ان کا دودھ نکالے، وہ دودھ کا کام کرتے ہیں. تو یہ نوجوان گوالا تھا. اس کے دل میں بیت اللہ شریف جانے کی تڑپ پیدا ہوئی اور وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ میں حج کے لیے کیسے جا سکتا ہوں، اور پلے اس کے کچھ تھا نہیں کہ جس کو خرچ کرے. کہنے لگا اس سے پوچھے، کبھی اس سے پوچھے، کبھی اس سے پوچھے کہ میں بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے بتا دیا کہ بھائی یہاں سے تو جاتے نہیں، کراچی سے بحری جہاز چلتے ہیں. تو وہاں حاجی سب جاتے ہیں. کہنے لگے کہ وہ اسٹیشن پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر کراچی کی ٹرین میں بیٹھ گیا. کراچی پہنچ گیا، اب اسٹیشن پر اترا تو پوچھتا پھر رہا ہے کہ جی میں نے بیت اللہ شریف جانا ہے، کیسے جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں؟ کسی نے کہا بھائی اسٹیشن سے نہیں جاتے، ایک حاجی کیمپ ہے، وہاں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں، تو وہاں جاؤ. چنانچہ وہ لوگوں سے پوچھتا پھرا جی میں حاجی کیمپ کیسے جاؤں؟ چنانچہ ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. چنانچہ انہوں نے اس کو حاجی کیمپ پہنچا دیا. اب وہاں پر جہاز لگتا تھا اور اس میں لوگ سوار ہوتے اور حاجی جاتے. اب یہ روز دیکھ رہا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، بس ہر بندے سے یہی پوچھتا پھر رہا ہے میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے. لوگ پوچھیں کاغذات مکمل ہے، کہنے لگا نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن جانا چاہیں حج پہ جانا ہے. اچھا اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی. اس نے سوچا کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں نا، جو حاجیوں کا سامان جہاز کے اوپر لے جاتے ہیں، ان کو اجازت ہے جہاز پر جانے کی، تو بس میں بھی کسی طریقے سے جہاز پہ چڑھ جاؤں. چنانچہ ایک نوجوان کو اسے بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ بھئی آپ کو تو اس جہاز پہ چڑھنے کی اجازت ہے، مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے کہا بھئی ہماری تو دیکھو یہ وردی ہے، یہ ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے نا، یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو ہم حج کا سامان لے کے اوپر جا سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں جا سکتا. کہنے لگا یار ایسا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے دے دو، میں اوپر سامان بھی پہنچاؤں گا اور پھر جب پہنچ جائے گا تو تمہیں وردی پہنچ جائے گی واپس. اس نے اس کی بات مان لی. چنانچہ اس نے اس کو یہ کرتا دے دیا. اب اس نے کرتا پہنا اور جناب حاجیوں کا سامان اوپر لے جا رہا ہے، حاجیوں کا سامان لے جا رہا ہے. اللہ کی شان جب سامان ختم ہو گیا تو یہ وہیں رک گیا اور اس نے وہ شرٹ جو تھی دوسرے بندے کے ہاتھ نیچے بھیجی. اب جا رہا ہے آگے. کہاں جانا ہے؟ حج پہ جانا ہے. ڈاکومنٹ ہے نہیں. اللہ کی شان کہ چھپ چھپا کے سفر گزر گیا. اب جب جدہ کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو اس نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی جدہ کی روشنیاں نظر آئے نا تو مجھے بتا دینا. اس نے کہا بہت اچھا. اللہ کی شان کے جدہ کے قریب پہنچ کر جب سامنے روشنیاں نظر آ رہی تھی عمارت کی جہاں انہوں نے جا کے رکنا تھا، بندرگاہ کی، تو اس نے اس کو بتا دیا بھائی وہ جدہ سامنے آ گیا ہے، کپتان بتا رہا ہے. یہ گوالا جناب سویا ہوا تھا، اٹھا اور اٹھ کر جو جہاز تھا نا اس کی جو دیوار تھی ایک بنی ہوئی تھی اس کے اوپر کھڑا ہوا اور جناب اس نے سیدھا سمندر میں چلا. جب سمندر میں چھلانگ لگائی، ایک تو رات کا وقت تھا، اب اس کے ساتھی نے دیکھا کہ بھئی ابھرے گا ٹھہرے گا اور یہ تو نظر ہی نہ آیا. بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ بیچارہ تو گیا. خیر افسوس ہوا اسے، بات آئی گئی ہوگی. اب اس بندے نے حج کیا، یہ جو بتانے والا تھا، جب حج کر کے طواف زیارت کر کے یہ فارغ ہوا تو جب باہر نکل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی گوالا بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اربوں جیسے اور جناب شام سے چلا جا رہا ہے. اس کو دیکھا تو بڑا خوش ہو کے ملا اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی تمہارا کیا بنا؟ کہنے لگا یہ لمبی کہانی ہے، سننی ہے تم نے؟ اس نے کہا. کہتے میرے ساتھ آؤ. وہ گوالا اسے ساتھ لے کے چلا.
اب جب باہر نکلا نا حدود یعنی مسجد سے، تو اس نے دیکھا کہ ایک بالکل نیو گاڑی کھڑی ہے، بالکل نئی کار، اور ایک ڈرائیور ہے اس میں جو چلانے والا ہے. تو یہ گوالا جناب گیا اور اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اسے کہتے آپ بھی بیٹھو. اس نے کہا یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگا یہ گاڑی بھی میری، یہ ڈرائیور بھی میرے لیے، اور چلو میرے گھر باتیں وہاں جا کے کریں گے. وہ اس کو لے کر جناب ایک کوٹھی میں گیا، اتنی خوبصورت کوٹھی دیکھ کر حیران. اس نے کہا بھائی یہ سارا چکر کیا ہے؟ کہنے لگا یہ گھر بھی ہے اور یہ سواری بھی ہے اور حج بھی کی ہے اور اللہ کی رحمت ہے. تو اس نے کہا بھائی خدا کے لیے بتا دو کہ ہوا کیا؟ کہنے لگا بات یہ کہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ وہ دیکھو بندرگاہ سامنے، تو میرے پاس کاغذ تو تھے نہیں، بس میں تو حج کرنا چاہ رہا تھا اور پیسے تھے نہیں، دعائیں بڑی مانگتا تھا، میں نے اللہ کے نام پہ سمندر میں چھلانگ لگائی. کہتا ہے تیرنا بھی نہیں آتا تھا. اب کیا، اب میں اندر ہی اندر ہاتھ مارے جا رہا ہوں، کبھی ڈبکی لیتا ہوں کبھی اوپر تیرتا ہوں. کرتے کراتے کہنے لگا کہ بس ڈوبتے ڈوبتے میں بچا اور بالآخر میں سمندر کے کنارے پہنچ گیا. اب جب وہاں پہنچا تو پیٹ میں پانی بھی پڑا ہوا ہے اور نیند بے ہوشی کی سی حالت ہے، اور میں تو باہر اس کے نکل کے نا خشکی کے اوپر میں لیٹ گیا. کچھ دیر میں پڑا رہا بے ہوشی کی سی حالت میں. رات کا وقت تھا، تو اس زمانے میں رات کو بندرگاہ بند کر دی جاتی تھی، دن کے وقت اس کو آپریٹ کیا جاتا تھا. جہاز آ کے رات کو لگتے تھے تو سواریاں جہاز میں رہتی تھی. کہنے لگا میں جب اٹھا تو اذانوں کا وقت تھا. اب میں نے دیکھا کہ کوئی جگہ ہو کہ جہاں سے میں باہر نکل جاؤں، تو مجھے تو کوئی جگہ نظر نہ آئی. ایک طرف میں نے جا کر دیکھا تو میں نے چھوٹی سی دیوار تھی، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر دو لوگ ہیں، دو مرد ہیں، اور ایک گائے ہے جس کا وہ دودھ نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ بڑا اس کو بہلا رہے ہیں اور اس کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں، مگر ان سے دودھ نکالا نہیں جا رہا. اب انہوں نے اس کو باندھا بھی صحیح اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا. میں سب دیکھتا رہا. تو جب ان سے کچھ نہ ہو سکا اور میں نے دیکھ لیا تو میں نے ان کو بلایا اور میں نے کہا کہ مجھے دودھ نکالنے کا طریقہ آتا ہے. اشاروں سے کہا، زبان تو جانتا نہیں تھا، اگر مجھے موقع دو تو میں نکال دیتا ہوں. کہنے لگا وہ بھی تنگ تھے کہ گائے کا دودھ نکل نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا اچھا پھر تمہیں ہم ادھر بلاتے ہیں. اللہ کی شان کے وہ کوٹھی تھی جو بندرگاہ کا انچارج تھا اس کی، اور اس کی بیوی اپنے بچوں کو گائے کا دودھ پلاتی تھی. اب بچے تو سب کو عزیز ہوتے ہیں. اس نے اسپیشل گائے لیے پالی ہوئی تھی، لیکن اس گائے کا دودھ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا تھا کسی کو. تو تھوڑا بہت دوڑتے تھے اور گائے ہل جاتی تھی، ہٹ جاتی تھی، اور دودھ پورا بھی نہیں ہوتا تھا، تو بڑے تنگ ہوتے تھے. اب جب اس نے اشارہ کیا تو اس نے کہا اپنے اس افسر کو کہ یہ ایک بندہ اشارہ کرتا ہے کہ میں گائے کا دودھ نکال کے دیتا ہوں، تو آپ اگر حکم دیں تو ہم اس کو یہاں لائیں. کہنے لگے اس کو تو دودھ چاہیے تھا بیٹوں کے لیے. اس کی بیوی نے کہہ دیا ہاں اس کو بلا لو. لو جی وہ آیا، دروازہ کھول کے لے گیا، کیا پاسپورٹ اور کیا ٹکٹ کیا کاغذ. اب وہاں پہنچ گئے. وہاں جا کر کہتے ہیں میں نے گائے کو جو ہے تھپکی دی. اب یہ گوالے جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کو گائے کو فوراً میسج دے دیتے ہیں. کہتے ہیں تھپکی جو دی تو گائے تو کھڑی ہو گئی دودھ دینے کے لیے، اور میں جو نیچے بیٹھا تو میں نے تو اس کا دودھ دوہا تو ان کا پورا برتن ہی بھر گیا، دوسرے برتن کی اور ضرورت پڑ گئی. اب جب اتنا دودھ اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ تو خامن کو کہنے لگی ہمارے بچے بھوکے رہتے تھے اور آج تو اتنا دودھ ہے کہ ہمارے بچے تو خوب پیٹ بھر کے پیئیں گے. خامن کہنے لگا کہ اس بندے کو یہی رکھ لو، اس بندے کو یہی رکھ لو. اس نے کہا کہ یہ ہے کون؟ میں نے اسے روایت سنائی. اس نے کہا چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں سارے کاغذات وغیرہ. وہ زمانہ ایسا تھا. کہنے لگا اچھا اب یہ کہ تم یہی رہو اور میرے اس گائے کا دودھ جو ہے نا وہ دو دیا کرو. اس نے کہا جی میں نے تو حج کرنا ہے. انہوں نے کہا تمہیں حج کروا دیں گے مگر میری گائے کا دودھ نکالا کرو. اس نے کہا دودھ میں نکال دوں گا چند دن، لیکن مجھے حج کرنا ہے.
شادی کروا دیں گے. کہنے لگا میں وہاں رہا, جب کئی دن میں نے اس کا دودھ نکالا تو جو اس کی بیوی تھی نا, اس بیوی کا جو باپ تھا اس کا گائے کا بڑا فارم تھا. اس نے کہیں 150-200 گائے پالی ہوئی تھی, ڈیری فارم جیسے ہوتا ہے, اور اس کو بھی وہاں دودھ نکالنے کی پرابلم ہوتی تھی. تو اس نے فون کیا, اپنے ابو کو بتایا کہ ایک بندہ ہے وہ گائے کا دودھ بڑا اچھا نکالتا ہے, اور ہمارا تو اتنا دودھ 4 گنا 5 گنا ہمیں مل رہا ہے. تو اس کے ابو نے کہا کہ اچھا بیٹی اسے تمہیں میرے پاس بھیج دو. اور وہ کوئی امیر آدمی تھا, چنانچہ اس نے وہاں بھیجا. اس نے وہاں جا کر جناب کئی گایوں کا دودھ نکالا. اب گوالے تو ماشاءاللہ 50-50 گایوں کا دودھ دو دیتے ہیں, ان کو تو پریکٹس ایسی ہوتی ہے. چنانچہ جب اس نے دودھ دوا تو اس کا تو مالک بڑا خوش ہوا کہ مجھے تو آمدنی بھی بڑھی اور میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس نے اسے کہا کہ تم میرے پاس ملازمت کر لو. یہ کہنے لگا جی میں نے تو حج کرنی ہے. تو اس نے کہا بھائی حج کروا دیں گے لیکن میرے پاس رہو. کہنے لگا جی میں نے حج کرنی ہے. اس نے کہا بھائی میری ذمہ داری میں تمہیں حج کرواؤں گا لیکن تم یہی رہو. کہنے لگا ہاں میں یہی رہ جاؤں گا مگر حج کر کے میں نے واپس جانا ہے, میرے بیوی بچے وہاں ہیں. اس نے کہا تم فکر نہ کرو, میں تمہیں گھر بھی دیتا ہوں اور میں تمہیں کار بھی دیتا ہوں اور میں تمہیں ڈرائیور بھی دیتا ہوں. تم روز جا کے طواف کرایا کرنا, حج بھی کر لینا, اور تم اپنے بیوی بچوں کا عطا پتہ بتا دو. میں اپنے داماد کو کہتا ہوں کہ کاغذات تیار کرے تاکہ حج کے دوران ان کو بھی بلوائے. کہنے لگا کہ میرے بیوی بچے بھی آ گئے ہیں اور میں نے حج بھی کر لی ہے, یہ گاڑی بھی اللہ نے مجھے دے دی ہے, اور جس کوٹھی میں آپ بیٹھے یہ بھی میری ہے, اور میں چلا تھا اللہ کے گھر کا دیدار کرنے. تو مفتی جمیل احمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر فرماتے تھے کہ اگر ایک گوالا بھی بغیر اسباب کے اللہ کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے تو پھر ہم جیسے کیوں نہیں دیدار کر سکتے. طلب کی کمی ہے. اگر طلب ہمارے پاس ہو تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں وہاں پہنچنا.